الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ دوستو عزیزو، مختصر درس حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، عمل کی نیت سے سنیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثنتان موجبتان، دو ایسی صفات ہے، دو ایسی خصلتیں ہیں جو جنت یا جہنم کو واجب کرنے والی ہے۔ قال رجل یا رسول اللہ، ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، حضور مل موجبتانی، وہ دو چیزیں کیا ہیں اس سے جنت یا جہنم واجب ہوتا ہے؟ قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہلی چیز، جب کوئی آدمی شرک کرے اور شرک کرتا کرتا مر جائے، سیدھا جہنم میں داخل ہوگا، یقینی طور پر جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز، وَمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةِ، وہ آدمی جو اس حال میں مر جائے کہ وہ زمین اور آسمان کے بادشاہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ تو اس مبارک حدیث میں نبی علیہ السلام نے پہلی چیز کا تذکرہ فرمایا جو جنت کو واجب کرنے والی ہے، وہ ہے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری چیز، اگر ہم نے شرک کیا خدا نخواستہ تو پھر یاد رکھنا چاہیے اگر اس حال میں موت آ گئی تو ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا۔ دوستو، شرک جرم عظیم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ آپ قرآن پاک کو دیکھیے، سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ کی وہ مشہور نصیحت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ شرک ظلم عظیم کیسے نہیں ہوگا کہ آپ نے بندے کو اللہ کے برابر کر دیا اور اللہ کو بندے کے برابر کر دیا، تو یہ ظلم عظیم بھی ہے اور جرم عظیم بھی ہے۔ اس لیے کبھی شرک کے قریب نہ جانا اور ان کاموں سے بچنا جو شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ در حقیقت شرک ایک بغاوت ہے، جس طرح ایک منظم حکومت ہو، کوئی جماعت اٹھ کے اس حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو ظاہر بات ہے اس جتھے کی اور اس جماعت کی باتیں جتنی میٹھی ہو، اس کی پالیسی جتنی اچھی ہو، وہ منظم حکومت کسی قیمت پر بھی اس بغاوت والے گروپ کو جینے نہیں دے گی، اس کو بٹھائے گی، مارے گی۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی اللہ کی زمین پر گھومتا ہے، اللہ کا پانی پیتا ہے، اللہ کا کھانا کھاتا ہے، اللہ کے پھل فروٹ ہضم کر لیتا ہے، سارے اسباب اللہ کے استعمال کرتا ہے، اسی کی زمین پر گھومتا ہوا وہ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ جس طرح دنیا کے لوگ بغاوت کو برداشت نہیں کرتے، بالکل اسی طرح دوستو اللہ تعالیٰ بھی شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ مشرک آدمی کو جہنم میں ڈالیں گے، وہ جتنے اچھے اعمال کرے۔ جس طرح دنیا کی کوئی منظم حکومت ان کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے، کسی قیمت پر بھی ان کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح جو اللہ کی سرزمین پر شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کسی قیمت پر بھی ان کو برداشت نہیں کریں گے، ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہوگا۔ اس کی ایک اور آسان مثال لیجئے تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے۔ جیسے ایک عورت ہے، کسی مرد کے نکاح میں ہے، وہ مرد اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے تمام زندگی کے ضروریات کو وہ مرد پورا کرتا ہے،
لیکن یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات ہے. بتاؤ کوئی شریف آدمی اس جرم کو برداشت کر سکتا ہے؟ کسی قیمت پر بھی برداشت نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح اللہ نے بھی ہمیں کھلایا ہے، پلایا ہے، تمام چیزیں وہی ہمیں دیتا ہے، تو اس نے ہمیں حکم دیا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے، ساری دنیا کو پیغام دیجئے کہ اللہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ الصمد، اللہ ایسے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اللہ کا ہمسر کوئی ہے، نہ اللہ کے ٹکر کا کوئی ہے، نہ اللہ کے ہم پلہ کوئی اس کائنات میں بن سکتا ہے، اور نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اللہ جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. دوستو عزیزو، جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی سرزمین پر اللہ سے بغاوت کرتا ہے. تو بغاوت تو کسی قیمت پر اہل دنیا برداشت نہیں کرتی، اس کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈال دیتی ہیں. تو زمین اور آسمان کا بادشاہ جو سب کچھ پر قادر ہے، وہ کیسے اس بغاوت کو برداشت کرے گا؟ اس لیے مشرکین کا ٹھکانہ میرے نبی نے جو بتایا وہ سیدھا جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے.